السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد کاشف ہے اور آپ سب کو مسٹر ورلڈ پر خوش آمدید۔ دوستو، ہمارے دین اسلام میں ایسے فاتح گزرے ہیں جن کی غیر مسلم بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دین اسلام کے ایسے حکمران جنہوں نے بہادری، رحم دلی اور انصاف کی عظیم مثالیں قائم کی، ان عظیم لوگوں میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہیں۔ ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے۔ 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق اور حجاز جیسے علاقوں پر حکومت کی۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو بھی یورپ کی فوجوں کو شکست دے کر حاصل کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو آج عراق میں موجود ہے۔ یہ سب سے پہلے سلطان نور الدین زنگی کے پاس فوجی افسر تھے۔ اس دور میں مصر پر حملہ کر کے اس کو بھی فتح کیا گیا اور اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے، اور 1171 عیسوی میں ان کو مصر کا حکمران بنا دیا گیا، اور کچھ ٹائم بعد انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا، اور نور الدین زنگی کی کوئی لائق اولاد نہ ہونے کی وجہ سے 1174 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہی حکمران بنا دیا گیا، اور ان کے دور میں مسلمانوں کو نئی فتوحات حاصل ہوئیں جن میں شام، موصل اور حلب شامل ہیں، اور یہ 1182 عیسوی کے دورانیے میں ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ جہاد کیا کرتے تھے، اور بیت المقدس کو حاصل کرنے کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس دور میں صلیبیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا جس کے مطابق مسلمانوں کے ساتھ صلیبی امن کو فروغ دیں گے اور ہر لحاظ سے مسلمان اور صلیبی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مگر افسوس کے ساتھ یہ معاہدہ صرف کاغذی حیثیت رکھتا تھا، اور صلیبی اپنی حرکتوں سے باز نہ آ سکے اور نفرت پھیلاتے چلے گئے اور حد پار کر دی۔ 1186 عیسوی میں صلیبیوں کے ایک بادشاہ رونالڈ نے کچھ صلیبیوں کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کا پتہ چلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی ان کو روکنے کے لیے ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ جنگ کر دی، اور اس جنگ میں 30,000 سپاہی صلیبیوں کے مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی سپاہی ان کے قیدی بھی ہو گئے۔ اور تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک صلیبی بادشاہ جس کا نام رچنالڈ تھا، مسلمانوں کے قافلے اس کے علاقے سے ہو کر گزرا کرتے تھے، اور اس نے حاجیوں کے ایک قافلے کو لوٹ لیا اور بڑے غرور سے کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے، اور اس نے سب حد پار کر دی جب اس نے تمام حاجیوں کو ذبح کر دیا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ غصے سے تلملا اٹھے اور انہوں نے قسم اٹھا لی کہ جب تک ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دوں گا تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا۔ اور تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ 3 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی صحیح سے سو نہ پائے۔ ایک اور بار پھر اس بادشاہ نے ایک ناپاک حرکت کی اور حجاز مقدس کی طرف لشکر کشی کی، اور راستے میں موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کو اپنا لشکر واپس موڑنا پڑا، اور یہ خبر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو ملی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر سے وہی الفاظ دہرائے، اور صلیبی اپنی نسل اور اپنے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت بڑا خطرہ مانتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی میں ان سب سے بہت آگے ہیں۔ اور پھر صلیبیوں کے 12 بادشاہ اکٹھے ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کی بہادری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے اکیلے ہی نکل پڑے، اور حزین کے مقام پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو آج بھی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، اور بڑی فوج
ہونے کے باوجود صلیبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے اور سب بادشاہوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور جب سلطان کے سامنے ان بادشاہوں کو لایا گیا تو پیاس کے مارے ان سب کے بہت برے حالات تھے اور تمام بادشاہوں کو پانی پیش کیا گیا، لیکن رچنالڈ کو چھوڑ کر، کیونکہ پانی دینے کا مطلب امن کے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ موجود بادشاہ نے تھوڑا سا پانی بچا کر اس کو دیا اور سلطان نے کہا کہ میں نے اس کو پانی نہیں دیا، اور سلطان نے رچنالڈ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ نہ مانا اور سلطان نے اپنی تلوار نکال کر اس پر وار کر دیا اور اس کی گردن مکمل طرح اس کے تن سے جدا نہ ہو سکی، اور وہاں پر موجود تمام بادشاہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گئے۔ اور اس فتح کے بعد سلطان کا مقصد بیت المقدس کو حاصل کرنا تھا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے نکل گئے، اور ایک ہفتے کی لگاتار جنگ کے بعد عیسائیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور اس طرح بیت المقدس 91 سال بعد مسلمانوں کے پاس واپس آ گیا، اور یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، اور سلطان کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر مسجد میں رکھ دیا گیا اور امن قائم کیا گیا، اور عیسائیوں کو فدیے کے بدلے میں آزاد کیا گیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے فدیہ دے کر آزاد کروا دیا۔ اس طرح 91 سال کے بعد ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں رہنے والا بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آ گیا اور امن کی نئی مثالیں قائم کی گئیں، اور فلسطین 761 سال تک مسلمانوں کے پاس رہا، اور 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر سازش کی اور فلسطین میں یہودی سلطنت قائم کر دی، جس کا موجودہ نام اسرائیل ہے۔ بیت المقدس کا آدھا حصہ یہودیوں نے لے لیا۔ 1967 کی عربک اور اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیل نے پھر قبضہ کر لیا، اور آج بھی قبلہ اول کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلاش میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک اچھے جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل اور بہادر حکمران تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 5 وقت کے نمازی تھے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، اور اگر عالم دین نہ موجود ہوتے تو کسی امام کے پیچھے نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ سلطان کبھی دولت کے پیچھے نہ گئے اور دولت کبھی نہ جمع کی۔ حاکم ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اتنی دولت جمع نہ کی کہ وہ اس پر زکوٰۃ دے سکیں، اور ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں، مگر دولت نہ جمع کی اور جہاد میں اتنا مصروف رہے کہ وہ حج کا فریضہ ادا نہ کر سکے، اور ان کی یہ خواہش ادھوری رہ گئی۔ اور میری دعا ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی ایسا شخص نکلے جو ایماندار، دیانتدار ہونے کے ساتھ ساتھ قبلہ اول کو بھی حاصل کر لے اور اسلام کا پرچم بلند کرے۔ آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔